بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں آیا ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس کے ایک ایک پل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ جو انسان بھی اس ماہ مبارک کا دل میں ادب رکھتا ہے، اس کے روزے رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ سلف صالحین کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ کسی کی بزرگی کا تذکرہ کرتے تو یوں کہتے کہ فلاں آدمی تو بہت بزرگ آدمی ہے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ اس نے تو اپنی زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہیں۔ ان کے نزدیک بزرگی کا یہ پیمانہ تھا، بزرگی اور ترقی درجات کا اندازہ لگانے کا یہ معیار تھا کہ فلاں انسان زندگی کے اتنے رمضان المبارک گزار چکا، اب اس کے درجے کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک برکتوں والا مہینہ آیا ہے، اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے۔ تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو، کسی بات میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کو۔ تو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نیک اعمال اور عبادات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اس لیے اس مہینے میں ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ جیسے کلاس میں امتحان ہوتا ہے تو ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں فرسٹ آ جاؤں، اسی طرح رمضان المبارک میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے تھے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت بھی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، تاہم رمضان المبارک میں آپ کی یہ عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری بات، آپ اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناجات میں بہت ہی زیادہ گریہ و زاری فرمایا کرتے تھے۔ ان 3 باتوں میں رمضان المبارک کے اندر تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی۔ عبادت کے اندر جستجو زیادہ کرنا، اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا، اور دعاؤں کے اندر گریہ و زاری زیادہ کرنا۔ اب ہم اگر نیکیوں کے اس سیزن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، روٹھے ہوئے رب کو منانا چاہتے ہیں، اپنی بگڑیاں بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں چند چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں تو پورے آداب و شرائط کے ساتھ رکھیں۔ روزے میں کھانے پینے اور جماع کی پابندی تو ہے ہی، اس بات کی بھی پابندی ہو کہ جسم کے کسی عضو سے کوئی گناہ نہ ہو۔ روزے دار آدمی کی آنکھ بھی روزہ دار ہو، زبان بھی روزہ دار ہو، کان بھی روزے دار ہوں، شرمگاہ بھی روزہ دار ہو، دل و دماغ بھی روزے دار ہوں۔ اس طرح ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار بن جائیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اسے پھاڑ نہ دے۔ ڈھال سے مراد یہ ہے کہ روزہ انسان کے لیے شیطان سے حفاظت کا کام کرتا ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے اور غیبت سے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
کتنے لوگ ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا؟ کیوں؟ روزہ بھی رکھا اور گانے بھی سنے، روزہ بھی رکھا اور بازار میں جاتے ہوئے غیر محرم کا نظارہ بھی کیا، روزہ بھی رکھا اور لوگوں پہ بہتان لگائے، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، تو ایسا روزہ اللہ کے ہاں اجر نہیں پاتا۔ یہ ظاہر داری کر رہا ہے، روزے کی حقیقت حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزہ کھانے اور پینے سے بچنے کا ہی نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو اور فحش کاموں سے بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر روزہ داروں کے متعلق فرمایا، جو بندہ جھوٹ اور اپنے عمل کے کھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں کہ ویسے تو روزہ دار ہیں اور کم تول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کیا ضرورت؟ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو آدمی پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اسے بھوک پیاس بہت کم محسوس ہوتی ہے، اور زیادہ بھوک پیاس اسی کو لگتی ہے جو بد پرہیزیاں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے، 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ ان کو اتنا لگا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئیں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کہیں کہ کلی کریں۔ دونوں کو کہا گیا کہ کلی کریں، چنانچہ ان کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور تازہ خون نکلا۔ وہ حیران ہوئیں کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا پیا، یہ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ یہ دراصل روزہ رکھ کر دوسروں کی غیبت کرتی رہیں، اور غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا۔ یہ واقعات اس لیے پیش آئے کہ ہم جیسوں کے لیے آئندہ مثال بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، تب ہمیں روزے پر اجر بھی ملے گا اور روزہ کی برکات بھی نصیب ہوں گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے، نہ معلوم کون سی گھڑی میں دعا قبول ہو جائے۔ تہجد کا وقت قبولیت دعا کا خاص وقت ہے، لہٰذا سحری سے پہلے تہجد کے نوافل پڑھ کر اللہ کے آگے گریہ وزاری کی جائے اور اپنی تمام حاجات اللہ کے سامنے پیش کی جائے، اللہ کو منایا جائے۔ احادیث میں افطار کے وقت روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی دعا۔ اس لیے افطاری کے وقت دعاؤں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات پر غور کیجئے کہ بالفرض اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندہ ہو اور وہ آدمی آپ کو کسی وقت بتا دے کہ ابھی مجھے خواب کے ذریعے بشارت ملی ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، تم جو کچھ مانگ سکتے ہو اللہ رب العزت سے مانگ لو۔ اگر وہ آپ کو بتائے تو آپ کیسے دعا مانگیں گے؟ بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ رو رو کر اللہ رب العزت سے سب کچھ مانگیں گے، کیونکہ دل میں یہ استحضار ہوگا کہ اللہ کے ایک ولی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جب ایک ولی بتائے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے تو ہم اتنے شوق کے ساتھ دعا مانگیں گے۔ اب ذرا سوچئے کہ ولیوں اور نبیوں کے سردار اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار آدمی کی افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، تو ہمیں افطاری کے وقت کتنے شوق اور لجاجت سے اور پر امید ہو کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس ماہ میں کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک کو قرآن پاک سے خاص نسبت ہے کیونکہ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے آئے وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ معلوم ہوا
کہ اس مہینے کو کلام الہی سے خاص نسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اسی مہینے میں کثرت سے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ اس ماہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے اکابر اس ماہ میں ایک دن میں ایک قرآن پاک اور بعض 2 قرآن پاک بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے اکابر کی اتباع میں کثرت تلاوت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔